ایک جنگل میں ببلی چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا پتی اپنے کھیت میں سبزیوں کی کھیتی کیا کرتا تھا۔ سبزیاں بیچ کر اسے اچھی کمائی ہو جاتی تھی، جس سے اس کا پورا پریوار اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ببلی چڑیا اپنی پتی سے کہتی ہے، ارے سنتے ہو ٹونی کے باپو، میں سوچ رہی تھی اس بار نئے سال کی خوشی میں بچوں کو کہیں سے گھما کر لاتے ہیں۔ ہاں پتا جی، میری ساری سہیلیاں نئے سال کی خوشی میں شہر جا رہی ہیں، آپ بھی ہمیں شہر لے چلیں نا۔ نہیں بیٹا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم لوگ گھر میں ہی پارٹی کر لو۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جب رامو کھیتوں میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سبزیوں کی فصل خراب ہو چکی ہے۔ وہ اداس ہو کر گھر لوٹتا ہے۔ اسے اداس دیکھ کر ٹونی اس سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے پتا جی، آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، آج آپ ہمارے لیے چیز بھی نہیں لے کر آئے۔ ارے ٹونی کے باپو، کیا ہوا ہے؟ آج آپ اتنے اداس کیوں لگ رہے ہیں؟ پہلے کبھی آپ کو اتنا اداس نہیں دیکھا۔ کیا بتاؤں ٹونی کی ماں، پتہ نہیں کیسے ساری سبزیاں ایک ہی رات میں برباد ہو کے رہ گئیں۔ اگر سبزیوں کی فصل اچھے سے نہیں ہوگی تو گھر چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ سنو جی، کل ہم کھیتوں میں جا کر خراب پودوں کی جگہ نئے پودے لگائیں گے۔ اگلے دن رامو اور ببلی دونوں کھیت میں جا کر خراب پودے نکال رہے تھے کہ تبھی انہیں پودوں کے درمیان ایک پکشی زخمی حالت میں نظر آتا ہے۔ سنتے ہو جی، یہاں ایک پکشی گھائل پڑا ہے، لیکن ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ رامو اور ببلی پکشی کی دیکھ بھال کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پکشی کی حالت میں سدھار آ جاتا ہے اور وہ پکشی ایک خوبصورت پری میں بدل جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے میری جان بچائی ہے، میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کے کھیت میں چھپ رہی تھی، تبھی انہوں نے مجھے گھائل کر دیا۔ اگر آپ لوگوں نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو میری موت ہو جاتی۔ میرے دشمنوں نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے آپ کا سارا فصل خراب کر دیا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ یہ لیجئے جادوئی سبزیوں کے بیج، انہیں اپنی کھیتوں میں ڈال دیجئے گا، آپ کی سبزیوں کی فصل ایک دن میں تیار ہو جائے گی۔ رامو اور ببلی کو بیج دے کر وہ پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ دونوں پتی پتنی اپنے کھیت میں سبزیوں کے بیج ڈال دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن ان کے کھیت میں سبزیوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کر رامو اور ببلی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ رامو ان سبزیوں کو بازار میں بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح ببلی اور رامو اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔